حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے 3 ملفوظات تاریخ کے ساتھ دن کے ساتھ پڑھ کر سنائے، آواز مبارک بھی میرے پاس ٹیپ ہے. فرمایا اسمارٹ فون بیچ دو، تہجد گزار، دیندار، جماعت کے نمازی، مرد عورت بچے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی. بڑی تفصیل کے ساتھ پورا پڑھ کر سنا دیا تھا، اس لیے مزید آگے کیا عرض کروں، مزید آگے 3 باتیں اور بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر پر حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی بات عرض کر دی تھی اور بڑی تفصیل سے عرض کی تھی. اس بار دارالعلوم کورنگی میں اس سے پہلے بھی تصویر نہیں کھینچنی دی گئی اور ایک دفعہ فرمایا کہ کل آپ کے بخاری کا ختم ہے، اگر آپ کی اور آپ کے رشتہ داروں نے تصویر کھینچی موبائل ضبط کر لیا جائے گا اور آپ کی دستار بندی بھی نہیں ہوگی. وہ سارا بتا دیا، جس کو چاہیے نماز کے بعد وہ بیان لے سکتا ہے. اب پہلے نمبر پر میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند انڈیا، حال استاذ جامع بنوری ٹاؤن کراچی، حضرت دامت برکاتہم پڑھی. اس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن پچھلے ہفتے کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی باتیں میرے خیال میں 20 مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور آواز بھی 2-3 دفعہ سنوا چکا ہوں، تاکہ کسی کے دل میں نہ ہو کہ یہ نام حضرت کا اور فائر اپنا. اللہ بچائے ایسے دھوکے بازی اور لعنتی کام سے. ہمارے پاس حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بھی مال ہے اور چاہے مال کم ہو، میرے بابا دادا کا مال، پر دادا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مال چاہے کم ہو، حالانکہ کم نہیں ہے، چاہے مال کم ہو، لیکن اتنی بڑی خیانت اور دھوکہ دینا کہ کسی بزرگ کا نام لے کر کہنا انہوں نے فرمایا، بدترین دھوکہ ہے اور پکڑ کا الگ خطرہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہمارا تو مضمونی بد نظری کا چل رہا ہے مسلسل. جو 4 اپریل کو بیان ہوا ہے، ایک ہفتہ پہلے، اس بیان سے لے کر اب تک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ درجنوں موبائل بک گئے، اسمارٹ فون وغیرہ، ٹچ موبائل یا اینڈرائڈ وغیرہ بک چکے. درجنوں دوستوں نے اپنے موبائل جو کمپنی کی وجہ سے ضروری تھا دفتر میں رکھ لیا. اب پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین نے واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ ڈیلیٹ بھی کیا، بڑے موبائل بھی پہلی دفعہ بیچے الحمدللہ. اور پھر اس ہفتے کے اندر بعض لوگوں کی بے اصولیوں کا پتہ چلا کہ اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم تو بڑے بڑے گناہ میں مبتلا تھے. اس بیان کے بعد آنکھ کھل گئی. اس کے بعد جو ای میل آئے ہیں اس میں دعائیں لکھی ہیں اور خواتین نے زیادہ دعائیں دی ہیں. میں ایک ہفتے سے حیران ہوں کہ خواتین وہ خوش ہیں جن کا اپنے پاس کوئی موبائل ہی ایسا نہیں ہے. تو دل میں آ رہا ہے اس کا مطلب شوہر گڑبڑ کرتے ہوں گے جو یہ بہت خوش ہو رہی ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے انٹرنیٹ کے فوائد بتائے. میں نے کہا کہ بعض فوائد سے انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. آپ سوچیں جو بنوری ٹاؤن کے استاذ ہوں، جو دارالعلوم دیوبند میں استاذ رہے ہوں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں یہ. لیکن کیا فرماتے ہیں یہ سن لیں ذرا. حضرت کو حضرت مفتی محمود غزنوی صاحب عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم کو بہت مہنگا موبائل ہدیہ کیا گیا. آخری خبر تک انہوں نے کھولا بھی نہیں اس کو. لیپ ٹاپ ہدیہ کیا گیا، کھولا ہی نہیں ان کو. ان سے بھی آگے بڑھ گئے. فرمایا کہ تاہم میں اس کا انکار اس پر پھر بتا دیتا ہوں اور 50 دفعہ بتا چکا ہوں کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. ہم مانتے ہیں کہ نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس چیز کو چھوڑنا چاہیے. اب بہادر نہیں بننا چاہیے. حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگرچہ جوا اور شراب میں کچھ فائدہ ہے لیکن ضرر زیادہ ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. ہم بڑے اسمارٹ بنتے ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے. فرمایا کہ تاہم مجھے خوف ضرور لاحق ہے کہ انٹرنیٹ کے مفید اور مضر گہرے سمندر میں اگر میں داخل ہوا تو کہیں اس کی خطرناک لہروں اور بے رحم مگر مچھوں کا شکار نہ ہو جاؤں. یہ ہے جو اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کرتے. اللہ فرما رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. ہم بڑے چیمپئن آئے نفس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، اور میں چونکہ تیراکی اور مگر مچھوں کا مقابلہ کرنے میں مہارت کا دعوے دار بھی نہیں، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ اس گہرے اور خطرناک سمندر میں داخل ہونے کے بعد اس کی لہروں میں غرق ہو کر یا اس کے مگر مچھوں کا لقمہ بن کر ساحل تک واپسی کا موقع نہیں پا سکوں، یعنی توبہ نہ کر سکوں، یعنی منزل تک تقویٰ کے نہ پہنچ سکوں.
بیرحم لہریں وغیرہ مطلب بد نظری، دل کے گندے خیالات، گناہ کی طرف روانگی. کتنے والدین عورتیں ٹیلی فون پر، مرد یہاں، بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے. کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اس انٹرنیٹ کے توسط سے، اس فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور اسمارٹ فون کے ذریعے سے سبز باغ دکھایا گیا اور وہ دھوکہ کھا کر اپنے گھروں سے بھاگ گئیں. کچھ عرصے تک ان بدماش دھوکے بازوں نے اپنی خواہشات کا نشانہ بنا کر پھر بے یار و مددگار ان کو دھکا دے کے چھوڑ دیا، جس سے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا. ایک صاحب نے ابھی توبہ کی ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 4-5 موبائل، الگ سم، ایک موبائل پر خوبصورت لڑکی کی تصویر اور لڑکی کر کے میسج کر کے پیسے لوٹ رہا تھا. ایسے گندے گندے فوش میسج کر کے لڑکوں کو پھنسا رہا، پیسے نکلوا رہا. ملنا کا سختی زیادہ ہے، آخر تو کبھی ملیں گے. پھر ایک پر خوبصورت کسی نوجوان کا فوٹو لگا دیا، لڑکیوں کو پھنسا رہا ہے، لڑکوں کو پھنسا رہا ہے. بڑی داستان عجیب ہے. سامنے بیٹھا ہے دوست جو بہت رویا بھی تھا، ایسی داستان ہے اس خط میں. اور حلیہ اگر دیکھیں تو آپ لوگ کہیں کہ میں جھوٹا ہوں. بابا بایزید بستامی ہے، لیکن کام ننگے یزید کے. وقت کا ضیاع. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی اور اس کے مختلف اجزاء کی قسمیں کھائیں. چنانچہ کہیں تو زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، اور کہیں رات اور دن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے. اور کہیں چاشت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحی، چاشت کی قسم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی بنیادی عبادات جیسے نماز، روزہ، حج ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے لیے اوقات بھی متعین فرما دیے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت کی روشنی میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضرت والا کی کتاب دنیا کی حقیقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں لکھا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو لمحات غفلت میں گزرے. نیٹ وغیرہ پر تو لمحات بے حیائی اور یعنی فحاشی کے گزر رہے ہیں. کون کتنا بچتا ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر کر کے سوچے کہ جب میں کمینہ پن کر رہا ہوں، موت آ جائے تو میں جس حال میں مروں گا اس حال میں اٹھایا جاؤں گا. پھر اللہ خود فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو سبب آرام بنایا، تو جب نیند آئے سو جایا کرو. اور پھر صحت کا فرق، بلڈ پریشر ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے کیا اللہ نے یاد دلائی. میرے فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ آئے تھے، فزیو تھراپی والے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج 10 نوجوان آئے ہیں گلے کی تکلیف کی، گردن کے درد کی. وجہ نیٹ. ایسے ویڈیو گیم والا ایسے ایسے گردن کرے گا؟ ہاں بھائی کچھ کرے گا ایسے ایسے گردن کرے گا؟ نہیں. ویڈیو گیم پر بیٹھا ہے اور اس میں فائٹ کی ویڈیو، بے حیائی اریانی فحاشی کی کارٹون کیا کہتے ہیں ویڈیو گیم، یہ اس پر کتنی دیر بیٹھا ہوا ہے. پھر بلڈ سرکولیشن ہوگی اس کے موومنٹ ہو رہی ہے. ساری رات بیٹھا ہوا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، تو کیا اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، بیٹھے گا یا لیٹے گا، کھانا ہضم ہوگا؟ 10 نوجوان آئے گردن کے تکلیف کے لیے. اور صحت مراد نبوت ہے، دعائے نبوت ہے. اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر. اور اس کی تفصیل کا آج موقع نہیں. جب عفت نہیں رہے گی، ہر وقت ناپاک رہیں گے، کپڑے ناپاک رہیں گے، بدن پلیت رہے گا، ہر وقت جوانی ضائع ہو رہی ہے، ہاتھ سے جوانیاں برباد کر کے گٹر لائن میں ڈال رہا ہے، صحت کہاں رہے گی؟ جب صحت نہیں رہے گی تو دین کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ عبادت کر سکتا ہے؟ آپ بتاؤ کیا بیوی کے لائق رہ سکتا ہے؟ دین دنیا دونوں کا خسارہ. 10 نوجوان آج 1.5-2 گھنٹے میں آئے گردن کی تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے. جتنا سمجھاؤ پھر وہ کینسر ہے یہ چیزیں.
اور کینسر بھی کیا یہ سمجھیں کہ ہیروئن اور چرس سے بھی خطرناک ہے. ہیروئن اور چرس سے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی وقفہ ہو جائے فرض کریں, یہ تو ہر وقت کا ہے, ہر وقت کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے. ایک وقت تھا کہ لڑکی کو پھنسانا, ایک کو, دو کو, تین کو مل کر باتیں کرنا, گانے کے لیے کہاں جائیں, ناچ کے لیے کہاں جائیں, پھر 5 اسٹار ہوٹل کے جا کر سوئمنگ پول پر بیٹھ جائیں, چائے کا آرڈر دے کے 500 روپے کی چائے, اور بے حیائی دیکھتے رہیں, ذرا غور کرتے سنتے رہنا. نیٹ کیفے میں کس وقت جائیں, اتنے سارے گناہ, ناچ گانا, بے حیائی, اریانی, فحاشی, ایک وقت میں ایک دن میں کیسے جا سکتا تھا؟ سب موبائل میں آ گیا. جس وقت چاہے جس شہر کے بے حیائی میں جائیں, جس وقت چاہے جس ملک کے نائٹ کلب میں جائیں, جس وقت چاہے بے حیائی کے گانے سنیں, گانا تو ہے ہی بے حیائی, گانے سنیں, جس وقت چاہے باتیں کریں, ہر وقت سامنے گناہ کی دعوت تیار. ایسے ایڈ آ رہے ہیں گناہ کی دعوتوں کے کہ آدمی کو پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کیچڑ, میرے پیارے شیخ فرماتے تھے, کیچڑ زیادہ ہوتا ہے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. ایک چھوٹے سے کھلونے نے کتنی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. کیا آدمی کی ہمت ہو سکتی تھی اتنی جگہوں پر ایک وقت میں جائے؟ لیکن نہیں, ویڈیو گیم بھی اس میں آ گیا, کارٹون حرام اس میں آ گئے, فلمیں آ گئی, ویڈیو گیمز آ گئے, اور فنی ویڈیوز آ گئے, پتہ نہیں دنیا بھر کے نائٹ کلبز آ گئے, دنیا بھر کی بے حیائی, اریانی, فحاشی اس میں جمع ہو گئی. کاہلی, سستی, موٹاپا, وزن, دل کی تکلیف, اعصاب کی تکلیف, ٹینشن, ڈپریشن, آگے آگے یہ سب کر کے جب ہوش آتا ہے, میری پڑھائی کا کیا ہوگا, میری جاب, کتنے جاب چلے گئے اس کی وجہ سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, لیکن پاکستان کے ایک بہت بڑے محکمے نے چند دن پہلے اسمارٹ فون پہ پابندی لگا دی. میں اس محکمے کا نام نہیں لے سکتا. چند دن پہلے پابندی لگا دی. باہر ملکوں میں دھڑا دھڑ اسکول, کالج اور دفاتر میں اسمارٹ فون کیا عام فون کی بھی پابندی لگتی جا رہی ہے. یہاں بھی بہت سی کمپنیوں نے لگا دیا ہے. اب وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے. بزنس جو ہے وہ شراب اور زنا اور گیمبلنگ اور جو ویڈیو گیم آ رہے ہیں کہ 4 ملک کے لوگ جمع ہیں, پھر شرط لگ رہی ہے, پھر باہر ملکوں میں ڈالر جمع کرا رہے ہیں, وہ ان کو ڈالر جمع کرا رہے ہیں. ایک اور حرام کام شروع ہو گیا, جوا کا, گیمبلنگ کا. تو جب اب دیکھا کہ اب بزنس تو مینیجروں نے ختم کر دیا اپنا ذاتی, اب ڈپریشن شروع ہو گیا. اب وہ بیوی رو رہی ہے, ادھر ماں رو رہی ہے, کھانے کو ہے ہی نہیں, یہ لڑ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, جاؤ تم لوگ نوکری کرو جا کر. اب بہن اور بیٹی کی کمائی بھی کھانا شروع کر دی ہے, نعوذ باللہ. بچے انٹرنیٹ کے کثرت استعمال کی وجہ سے تعلیمی میدان میں کافی پیچھے رہ گئے. پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا. جب تھک جاتے ہیں ان چیزوں سے تو پھر کھیل کود, کھانا پینا, سونا, پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں. 5واں نقصان, انٹرنیٹ دوسروں کے معلومات چرا لینے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے, اور ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر کے, ان کا ہیک کر کے اکاؤنٹ, اور ان کے بینک سے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں. حرام جو کھانا شروع کر دیا. انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف علماء کی تالیفات اور مضامین تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کرتے ہیں, پھر ان میں کچھ رد بدل کر کے اپنی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, اور یہ محنت کسی کی, جدوجہد کسی کی, اپنے پر نام لے کر, اور حب جہاں یہ بھی حرام اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں. خاندان کی لا تعلقی, میاں بیوی کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خاندانی جھگڑے آواز ٹیپ کر کے اور کہتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کہا. اب ہر طرف غیبتیں اور بہتان شروع ہو گئے. بیوی غصہ ہوئی, اپنا نہیں ٹیپ کیا, بیوی نے غصے آتے جو شور کیا اس کو ٹیپ کر لیا. پورے خاندان میں عورت کی آواز کا پردہ بھی ہے, پورے خاندان میں اس کو برباد کر رہے ہیں. اور اسی طرح کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, اس کی فوٹو کھینچ لیا. اب اس کو پتا ہے یہ خاندان کون سا ہے, کہا تمہارے خاندان میں جاری کر دوں گا فوٹو, 5000 دو. کہا 5000 کی پوزیشن ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے پھر میں جاری کرتا ہوں. چوری کرے گا, ادھاریں لے گا, لاٹری لگائے گا, سود لے گا, کریڈٹ کارڈ اسکریچ کرے گا, اے ٹی ایم سے پیسہ حرام کا نکالے گا, سود کا, اور اس کا منہ بھرتا رہے گا, بھرتا رہے. کتنی بچیاں بلیک میل ہو رہی ہیں اس کے فتنے میں آ کر. خود بیگم صاحبہ اپنے شوہر اور سسر کی باتیں ٹیپ کر کے اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے. جھگڑا شروع ہو گیا.
حالانکہ بغیر پوچھے ٹیپ کرنا آسان ہے کیا؟ بیان کی بات میں نہیں کر رہا، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تلخیاں اور دوریاں پیدا ہونا بڑی ناکامی اور محرومی کی بات ہے۔ بعض کم علم یہ بھی جن کے پاس علم نہیں، یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی معلومات دینی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 949 949۔ بیٹھ جائے، کوئی تصویر نہیں کھینچے گا، سب کو پتا ہے تصویر کھینچنا حرام ہے۔ اپنی موبائل قبضے میں کرا کے ڈیلیٹ کرائیں گے سب کچھ، ناراضیاں الگ ہوں گی۔ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بیوقوفی ہوگا جو تصویر کھینچے گا، اور جو نیا بھی آتا ہے تو کوئی جاننے والا ہی لاتا ہے نا، یا بیان سنتا ہے تو ہر بیان میں اس کی بدماشیوں کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی ناقدری کرتے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی جو بتا دیا ختم ہو رہی ہے، دوسرا نعمت فرصت و فراغت۔ قرآن پاک پڑھ لیتے، حدیث پاک پڑھ لیتے، پہلے گھروں میں تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، دعاؤں کی صدائیں آتی تھیں، آپس میں مل کر فضائل اعمال یا بیشتی زیور یا حضرت والا رحمت اللہ علیہ یا کسی کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں۔ آج اس کی جگہ کوئی ٹیب پر بیٹھا ہے اور کوئی وی سی آر پر بیٹھا ہے، کوئی کیبل پر بیٹھا ہے، کوئی ٹیب میں، کوئی موبائل پر، کوئی اسمارٹ فون میں، کوئی اسمارٹ فون میں خاتون جو ہے کھانا پانے کی ترکیبیں لیتے لیتے پھر روتے ہوئے خط لکھ رہی ہے کہ میرا ہاتھ لگ گیا، ہاتھ لگ گیا۔ ہاتھ کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا جو ہاتھ لگا اس پر؟ اور پھر ایسی تصویر آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اور جو یہ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے بدبختوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جس کو اللہ نے بیوی کی نعمت دی ہے اور وہ ان سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو حرام ہے، اللہ نے عذاب ہے اللہ کا۔ جائز نعمت ہے، جائز طریقے سے شریعت نے اجازت دی، اور یہ سور اور کتے والے کام کے کرنے میں پوزیشن، کیونکہ دیکھا وہی ہے تو وہی کام اس کی فکر ہوگی اس کو۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ حضرت مولانا مفتی عبدالرب غزنوی صاحب دامت برکاتہم اور کچھ باتیں بھی لکھی ہیں، آخر میں لکھا ہے نیک لوگوں کی صحبت، وہاں آنا جانا رکھیں، ان کے بیانات کروائیں اور اپنی اصلاح کرائیں۔ بہت سے لوگ جو اپنے رب سے یہ ہے روزنامہ اسلام میں مولانا عمران صاحب ان کے ملفوظ چھپے تھے روزنامہ اسلام میں، تاریخ بھی لکھ دینا بھائی، ہمارے دوست جو ہیں تاریخ لکھ لینا ضروری ہے تاکہ کسی کو کوئی دل میں ہو چیک کرنے کے لیے بھلے چیک کر لے، سرچ میں مل جائے گی تاریخ، آپ کو زیادہ پرانی نہیں اخبار یہ۔ بہت سے وہ لوگ جو اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے خلوتیں تلاش کرتے تھے، وہ موبائل فون کے فریب، دھوکے اور مکر کے جال میں ایسے پھنسے کہ اب وہ موبائل کی میت اور رفاقت کے شراب متاثر کا اپنے کام اور دولت کی لذت کا سامان کرنے لگے، اور شیطان کہہ لگا رہا ہے جو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی بات بتائی کہ تہجد گزار، خلوت نشین نیک لوگ، انہوں نے اچھی نیت سے لیا اسمارٹ فون لیکن مبتلا ہو گئے۔ اب تک موبائل فون نے انسان کے پتہ نہیں کتنے اوقات کا بڑا حصہ ضائع کر دیا، جس کے شمار سے بڑی بڑی مشینیں عاجز ہیں۔ اگر یہی لمحات اللہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے تو آج اللہ کے ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تک ہزاروں مرد اور عورتیں کے درمیان گن نہیں سکتے ناجائز تعلقات قائم کرنے میں موبائل فون کا کردار اہم اور بنیاد رہا ہے۔ کتنی با حیا دوشیزائیں کنواری عورتیں موبائل فون کے توسط سے بے حیائی میں مبتلا ہو کر اپنے دامن عصمت کو داغدار کر بیٹھی ہیں۔ ان کے سرپرستوں کے لیے رسوائی کے مارے گھر سے باہر قدم نکالنا دشوار ہے، گھر سے بھاگنا، کورٹ میرج کرنا۔ بے شمار شادی شدہ خواتین موبائل فون کے ذریعے نامحرم کو میسج کرنا، بات کرنا، ان کے ہنستے کھیلتے خاندان اجڑ گئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی نے، جب میں نے ان کو کوئی بات بتائی کہ 4 بچوں کی ماں موبائل کے چکر میں آ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کام بند کر دیا، چشمہ اوپر کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قلم رکھ دیا نیچے، اور فرمایا کہ میں اب تک روتا ہوں جب بات یاد آتی ہے 2 مہینے کے بچے کو دودھ پلانے والی ماں وہ بھاگ گئی۔ دودھ پیتے کیوں؟ اس لیے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، حرام عشق تصویر پرستی اللہ کا عذاب ہے۔
نبی کی بددعا ہے، بڈھے بڈھے مبتلا ہیں داڑھی والے، سفید داڑھی والے. داڑھی رکھنے سے غیبت کا اور بد نظری کا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. داڑھی رکھنے سے، داڑھی منڈانے کا 24 گھنٹے کے گناہ سے ہم بچ جائیں گے، اور اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پر پیار انشاءاللہ آئے گا، ہم اللہ کے ولی بھی بن جائیں گے. یہ موبائل فون ایسا نہیں ہے کہ داڑھی والے کو منع ہے، بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے. استعمال کرنا ہے جائز. ٹیپ ریکارڈر ہے، کوئی مفتی صاحب ٹیپ ریکارڈر کو حرام فرمائیں گے؟ ہاں جی نہیں فرمائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ٹیپ ریکارڈر ہیں. کسی نے کہا میں ٹیپ ریکارڈر کی ریپیئر کا کام کرتا ہوں پھر بند کر دوں، فرمایا نہیں، ناجائز کام مت کرو. اب اگر آپ ریپیئر کرتے ہو، آپ کو کیا معلوم کہ وہ اس میں گانے لگائے گا یا تلاوت لگائے گا؟ تو آلہ تو صحیح ہے، استعمال برا کر لیا. موبائل فون سادہ ہے، اس کو استعمال کریں. آپ کی جاب کی مجبوری ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن میں آپ کو ضرورت ہے تو آپ گھر میں استعمال کرو. اما ابا کے سامنے رات کی تنہائیوں میں کیوں استعمال کرتے ہو؟ بیت الخلاء میں لے کر جا رہے ہیں، سارا گند دنیا کا اس میں بھرا ہوا ہے. اور یہ تو وہ باتیں جنہوں نے توبہ کی تو بتائی، باقی تو پتہ نہیں، لاکھوں باتیں اور ہوں گی جو ہمیں نہیں پتا. وہ باہر ملکوں کے سمندر کی ویڈیو آ رہی ہے، اس پر کیا کتا پن ہو رہا ہے سب پتا ہے. کتنے ہی شوہر محض موبائل فون کے وجود کی نحوست سے اپنی نیک رفیق حیات سے بدگمان بنے ہوئے ہیں، کیونکہ خود گناہ کر رہے ہیں، اس پر بھی بدگمانی کر رہے ہیں. موبائل پر اسکرین پر فوش فلمیں اور ان تصویروں کے مزے لے کر بہت سے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو گئے اور گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسی حرام کاری میں مبتلا ہیں کہ بس خدا کی پناہ. اب ان کے کھاتے میں کبیرہ گناہوں اور بہ جانے والی جوانی گٹر لائن میں، یہ گٹر لائن کی جملہ حضرت کا فرمایا ہے، لا حاصل حسرتوں کے سوا کچھ نہیں. اور شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ اتراتا پھر رہا ہے کہ اس مسلمان نوجوان اور بڈھے اور بیان کرنے والے کو کہاں پھنسا دیا. مسجدیں، خانقاہ، دینی مراکز اور بڑے جلسے بھی موبائل کے زیر اثر آ چکے ہیں، جبکہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ مساجد، مقدس مقامات، سارے دنیا کے علماء کا اجماع لکھا ہوا ہے، جس کو چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے کاپی وہاں سے اپنے خرچے پر. موبائل میں تو ڈلوا دیں گے، کوئی پیسہ نہیں. ای میل نمبر دے دو، بھجوا دیں گے، کیونکہ تقریباً 7-8 صفحات ہیں 2 فتوے کے. کہ جب سارے علماء کا اجماع ہے کہ مسجد میں، مساجد میں، حرمین شریفین میں، مقدس مقامات پر اور دینی اجتماعات میں تصویر کھینچنا منع ہے، پھر ہم کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ جہاں چھپی ہوئی ہے، اپنی خود سیلفیاں بنا کر اپنا خود ہی ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کر کے ہر جگہ بھیج رہے ہیں. شہرت چھپی ہوئی ہے، حرام ہے. یہ ایک اور عذاب ہے اس کے اندر. بڑے ابھی کل پرسوں ایک صاحب تھے، میں نے کہا بھائی جو تصویریں بنائے گا بیان کرنے والے کی اور اجتماع گاہ کی تصویر بنا رہا ہے، کیا اس کا دل بھی بیان میں ہوگا؟ کیونکہ کبھی آسمان آ جائے گا، پھر کبھی پنکھے آ جائیں گے، تو وہ تو پورا دھیان کے ساتھ بنا رہا ہوگا. بیان کس چیز کا؟ بیان دل میں کیسے اترے گا؟ وہ تو فضول کام میں، اور جو وہ تو خیر آگے آ جائے گا، بتا دوں گا. مسجدیں، خانقاہیں، دینی مراکز، جلسے بھی موبائل فون کے زیر اثر آ چکے. موبائل فون نے نمازیوں کا خشوع غارت کر دیا. تنہائی کی عبادت پسند کرنے والے صوفیوں کی خلوتوں پر ڈاکے ڈالے. ذاکرین کے ذکر کو چھین لیا فساد مچا کر. اور اب طلباء جو دین میں لگے ہوئے ہیں ان کے انہماک اور توجہ کو چھین کر ان کو علم کی لازوال دولت سے محروم ہونے پر مجبور کر دیا. پروقار دینی مجلسوں کی سنجیدگی کو اپنے دلکش ترانوں سے منتشر کر دیا. عصری تعلیم گاہوں اور دفاتر وغیرہ میں موبائل کے استعمال پر پابندی ہے، مگر افسوس کے مدارس دینیا کے سفید پوش طلباء علم دین کے حصول سے غافل اور بیزار ہو کر موبائل فون کو اپنے ہاتھوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں اور موبائل فون کے وجود میں گم ہو کر اپنے خوابوں کی دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں. تیسرا، حضرت مولانا سید عطاء الرحمان بخاری، استاد جامعہ فاروقیہ. حضرت مولانا سید عطاء الرحمان بخاری صاحب دامت برکاتہم، استاد جامعہ فاروقیہ. تصویر 1400 سال سے سب کے نزدیک حرام چلی آ رہی ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں. 14 صدیوں تک جمہور امت، پوری امت جاندار کی تصویر کی ہر شکل کو ناجائز سمجھتی رہی، ترسیل کا موقع نہیں. لیکن آج تصویر سے متعلق ہماری غفلت انتہا پسندی تک پہنچ چکی ہے، یعنی شریعت کے حدود سے آگے نکلنا. اس معاملے میں ایک عرصہ ہوا، تقویٰ تو ہم سے رخصت ہو چکا. مجھ سے کوئی بات کرنے آتا ہے، میں کہتا پہلے بیان سنو پھر بات کرنا. آپ کو اللہ والا بننا ہے؟ بھائی مجھے اور آپ کو اللہ والا بننا ہے یا نہیں؟ ذرا ہاتھ تو اوپر کریں، کس کو اللہ والا بننا ہے؟ 100%، 2 ہاتھ بھی لوگوں نے اٹھا لیا.
تو اس کا تو پہلا حدیث پاک ہے المتقی من یتقی شبہات، اس میں شبہ نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا کے دارالعلوم حرام فرما رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ زیادہ علماء اس کو حرمت حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے بہرحال احتیاط تو اسی میں ہے. پھر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک نہیں کہ حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح ہے حرام، درمیان میں جو چیز ہے مشتبہ اس سے بچنا ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی بننا ہے، دوسرا ہمارے استعمال کی وجہ سے ہماری بیوی بہن بیٹی ہماری اولاد اس میں تباہ ہو رہی ہے. خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا 4 سال کا بیٹا ایسے استعمال کر رہا ہے، ذرا 4 سال اور تو پلس کرو، 8 سال میں جوانی کے 4 پلس اور تو کرو، پھر کیا حالت ہوگی سوچو ذرا. دیکھتا ہوں کیسے کوئی باپ منع کرتا ہے پھر موبائل خریدنے کے بارے میں، دھمکیاں دے رہے ہیں خودکشی کی. جی ہاں، ایسے ہی نہیں بتاتا کہ مجھے موبائل فون دلائیں اسمارٹ، ابھی خودکشی کرتا ہوں. اچھا خودکشی نہیں کرنا بھائی. فرمایا کہ جن علماء نے کی تحقیق ہے اس بارے میں، کیا انہوں نے برہنہ سر یا نیم برہنہ صنف نازک کو بھی دیکھنا جائز کیا ہے؟ کیا انہوں نے عورت کے جو اعضاء چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کو بھی ان بزرگ حضرات نے اجازت مرحمت فرمائی ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا دن رات اپنے تصویری البم اور سیلفی بنانا، انہیں شیئر کرتے رہنا جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے، کیا انہوں نے اس کو اچھا عمل فرمایا؟ لا یعنی فرمایا، اچھا عمل فرمایا یا فضول فرمایا؟ فلاں آدمی دیندار ہے، بیان کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے پوز مار کے تصویر، برگر کھا رہا ہے تصویر، ہنس کے بات کر رہا ہے تصویر، عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ تصویر. ایک طرف تو کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ نہیں، پرنٹ آؤٹ بھی آ گیا. کیا ساز بجتی اور تھرتھراتی ویڈیوز مردوں کی کیوں نہ ہو، انہیں دیکھنا کار ثواب ہے؟ یہ ہے استاد جامعہ فاروقیہ سید عطاء الرحمان بخاری صاحب مولانا دامت برکاتہم. فرمایا کہ کیا فنی ویڈیوز حرام چیزوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود دل خوش کرنے کے لیے دیکھی جا سکتی ہے؟ کیا بات تصویر پرنٹ میڈیا اور کاغذی تصویر کو ہمارے اکابر نے بالاتفاق ناجائز نہیں کہتے؟ ذرا آج ہماری اسلامی تنظیموں کے رسائل کو ٹٹولیں تو صورتحال اس کی الٹ نظر آئے گی. جبکہ ایک متفق جو ایک بات ہے، اس میں سب متفق ہے اس کے بارے میں، کیا مسائل کی دھجیاں بکھیرنا کیا انصاف ہے؟ یہ یعنی وہ چیزیں جو سب کے نزدیک حرام تھیں، ہم نے ڈیجیٹل کی اختلاف کی آڑ میں اس کو جائز قرار دے دیا. اور جو بیچارے تصویر نہیں کھنچواتے، ان کی تصویر لینے پر لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس گنگا میں اسے نہلا کر ہمیں دلی تسکین ملتی ہے، اور اگر اس پر وہ احتجاج کرے ہمارے تصویر مت کھینچو تو اسے تشدد والا کہتے ہیں کہ اس کے اندر تشدد زیادہ ہے، یا بیجا حمایت کرنے والے کے لقب سے نوازا جاتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم شتر بے مہار بے نکیر اونٹ یعنی شریعت سے آزاد نہ بنے کہ جہاں منہ اٹھایا چل دیے. جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ تحقیق بھی ہے تو شرائط بھی تو ہے، ان شرائط پر عمل ہے. زخمی کرنے کے بعد دل دکھا دیا، تصویر ایک آدمی نہیں کھینچتا، اس کا دل دکھا کر، اور ایسا ہی ہے جیسے زخمی کرنے کے بعد کہنا کہ نماز بھی اسی خون کے دھبے کے ساتھ پڑھو گے، کیونکہ ہمارے نزدیک نماز اسی طرح ہو جاتی ہے. عجیب منطق ہے. تنزیہ جملے سے فرمایا کہ تصویر کو ناجائز سمجھنے والوں کی تصویر نکال کر کہتے ہیں ہمارے نزدیک جائز ہے. کہاں کا فلسفہ ہے؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. شدت بعض اوقات وہاں آتی ہے جہاں دوسرے کو اپنے موقف کو مجبور کیا جائے کہ نہیں ہم صحیح ہے، آپ ہماری بات مانو. جب ہم ایسی سختی نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ کیوں سختی کرتے ہو بھائی؟ یعنی تصویر کے معاملے میں اتنا آگے بڑھنے پر کہ جو منع کریں اس کو بھی تصویر نکالنے پر مجبور کرتے ہیں. جو لوگ تصویر کو منع کرتے ہیں ان کی تصویریں ایصال ثواب سمجھ کر ڈال دی جاتی ہیں. جو تصویر کو حرام سمجھتے ہیں ان کی تصویریں چوری چھپے نکال کر حرام گناہ کا کام کر کے دھوکہ دے کر مسلمان کو اذیت دے کر، ایسا یہ جہاں مہمان نوازی کیکڑے سے کی جاتی ہے کہ یہ میزبان کے ہاں حلال ہے، اس میں مہمان کو کتنی تکلیف ہوگی. جہاں مجلس کے آداب سکھلا کر اہل مجلس کی توہین کی جاتی ہے، بلا کر چپکے سے کیمرے سیٹ کر کے فوٹو کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بس آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ ضرور کہوں گا کہ حدود اللہ سے تجاوز نہ کریں، انتہا کو کراس نہ کریں، اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں. اب جناب تھوڑا آگے عرض کرتا ہوں، جلدی جلدی گاڑی چلے گی، دیر نہ ہو جائے اس لیے.
کل پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا یہی ڈیجیٹل وغیرہ کے ای میل اور اس میں بے حیائیاں اور دیندار کے پھنسنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے ایک بات دل میں ڈالی کہ ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں، من تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اور پھر آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں نامحرم سے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ زنا سے بچانے کے لیے اللہ نے اتنے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے نامحرم کو دیکھنا حرام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بے حیائی، عریانی اور یہ ایسی چیزیں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ان چیزوں کو حرام فرما دیا تاکہ ہم بے حیا اور ان سب گناہوں کا جس کا میں نے ذکر کیا اس میں مبتلا نہ ہوں۔ تو ہمیں تو اس حکم پر جان دینی چاہیے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں جنہوں نے ہمارے دین اور دنیا کی تباہی سے میں بچانے کے لیے اس کو حرام فرما دیا۔ اور پھر تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے جو حدود فرمائی، باؤنڈریز فرمائی، اس کے نزدیک بھی مت جانا۔ یہ تو باؤنڈریز ٹوٹ رہی ہیں، حرام عشق بڑھ رہا ہے، زنا بڑھ رہا ہے، بے حیائی عریانی بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو گندگی دکھا کر گناہ پر مجبور کر کے مل کر اور اس کے بعد پھر دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اللہ کے احکامات کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ کریم کا مطلب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا کہ کریم وہ ہے جو بغیر مانگے دے دے، بغیر استحقاق کے دے دے، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو، جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دے۔ کس بات نے تجھے انسان مسلمان نہیں فرمایا، کس بات نے تجھے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ اب ہم خود ہی سوچتے جائیں چاچا صاحب سونا نہیں ورنہ پھر گردن لٹکا دوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں یہ سونے کا وقت ہے یا جاگنے کا وقت ہے۔ یہ بات دل میں اتر جائے زندگی بن جائے گی، دل میں بات اتر جائے شب برات ہوگی، اگر زندہ رہے تو رمضان رمضان ہوگا، شب قدر ہوگی، اور رمضان میں ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ اور لعلکم تتقون، اللہ فرما رہا ہے رمضان کو میں اپنی دوستی بنانے کا مہینہ بنا رہا ہوں، اور اس باقی چیزوں میں ثواب ہے۔ رمضان تقوی سے گزارا جائے تو انعام میں اللہ کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، سوچے تو صحیح آپ اور ہم۔ اب ہم سوچیں ہمیں کس بات نے ایسے رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے جو ان چیزوں میں گھسے گا کہ اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کرائے گا، نماز پڑھنا آئے گی، تلاوت وہ کبھی کرے گا؟ ہمیں کس بات نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ فیشن نے، عریانی نے، اسمارٹ فون نے، یا پتہ نہیں اینڈرائڈ یا جو بھی چیز ہے اس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ لڑکیاں، لڑکے، فلمیں، ڈائجسٹ، ویڈیو گیم، کارٹون اللہ نے اس لیے پیدا کیا۔ اللہ تو فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کس چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اپنے اولاد پر جس کو رحم نہ آئے، جس کو بیٹیوں پر رحم نہ آئے، بیوی پر رحم نہ آئے، بہنوں پر رحم نہ آئے، اپنے اوپر رحم نہ آئے، تو حضرت والا فرماتے تھے پھر جس کو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پکڑ پکڑ کر دوزخ سے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں اور ہم دوزخ میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں دھکے کھانا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو پھنسانا، ٹکریں مارنا، ان کو موبائلیں دینا گند بھر کر۔ کتنی بچیوں کے موبائل پکڑے گئے، کہاں سے آئی موبائل؟ لڑکے نے دے دی، چلتے چلتے پھر ان کو جو ٹھکائیاں ہوئی ہیں وہ پھر داستانیں الگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا ایک موقع پر، جناب یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت کو اللہ نے فرمایا، دل کی چوریوں کو فرمایا۔ اب یہ دونوں حکم آپ بتاؤ کہ اس بد نظری میں اور موبائل اور انٹرنیٹ اور کیبل اور فیس بک یوٹیوب پر نہیں، دین کی سمجھ یوٹیوب پہ ٹنگے ہوئے ہیں، دین کی سمجھ فیس بک پہ ٹنگے ہوئے ہیں اور اپنے پر اعتماد کیا ہوا ہے کہ ہم بچ رہے ہیں۔ ارے ہم بچ رہے ہیں ایسا تو مشکل ہے، بعض لوگوں نے تو ناممکن بھی کہا، لیکن اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتے۔ انہیں نہیں پتا ہمارا بابا فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی تو دیکھیں گے، پھر وہ بچ جائیں گے۔ ایسا اللہ لاتا ہوا ہے۔ اپنی حلال نعمت بیوی کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آخر میں وہی زنا اور بدفعلی۔ گناہ نہ کر کے اسمارٹ فون اور بے حیائی سے بچیں،
پھر اللہ فرما رہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ فرما رہے دھوکے کی گھر ہے، اس میں جو چیزیں دھوکے کی ہیں سوائے نیکیاں اور اس کی. اللہ فرما رہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا کیا تفسیر ہے؟ اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے. ارے اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، بیان کرنے میں، سننے میں مزہ نہیں ملتا، اور نہ محرم سے بات کر کے حرام مزہ لے رہے ہیں. کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے جو ہم ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ فرما رہے ففروا الی اللہ، یعنی گندی چیز سے بھاگو، فرار اختیار کرو. ہم ایک نقطہ ڈال کر قرار اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن پاک کی احکامات کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں ہم لوگ، اس نیٹ اور کیبل اور فیس بک اور اسمارٹ فون اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ذلتیں اور رسوائیاں ہیں. اب تک دیکھیں قرآن پاک کے کتنے احکامات کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں سنا رہا ہوں. اور اپنے پر رحم کریں، رمضان شریف نزدیک ہے، اس سے پہلے آج ہی ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. یہ فلمیں اور تصویریں اور لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیوی اچھی لگے گی؟ ناشکری. بڑے بڑے مال میں جا کر ایک صاحب کا قطر سے میسج ای میل آیا کہ میں روزانہ تقریباً آج کل جو ہے بائنگ ہو رہی ہے اس پر کمپیوٹر پر، تو میں روزانہ جا کے مارکیٹ کو چیک کرتا ہوں. اسی وقت میں نے لکھ دیا، میں نے کہا پاگل ہیں، جب آپ کو خریدنا نہیں ہے تو آپ کیوں آپ اس پر سرچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج فون آ گیا معافی کا مانگنے کا، کہ میرا دھیان ہی نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں. اب جب اتنی چیزیں دیکھے گا مال کے اندر تو ناشکری نہیں ہوگی. لڑکیوں کو دیکھے گا ناشکری نہیں ہوگی. بڑے بڑے محلات اور بے حیا دیکھے گا. اور بعض لوگ تو ایسا کمینہ پن پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا کمینہ پن کرتے ہیں کہ میں پورا گناہ کر کے حرام مزہ لے لوں پھر توبہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر نہیں، اور حرام مزہ لینے کے چکر میں. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے ناشکری کیا. دوسرے کا ایک لفٹن سے ایک صاحب جن کا موبائل شاپ تھا، میں نے پوچھا حالات وہاں پر کیا ہے، جان بوجھ کے پوچھا کہ ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں. ایک تو حرام کی کمائیاں، دوسرا مالدار، تیسرا تنخواہیں بڑی بڑی. ہر 8 دن کے بعد کوئی لڑکا آتا ہے، کوئی لڑکی آتی ہے، نیا ماڈل کا موبائل دو، دے دیا. زیادہ سے زیادہ 5 دن میں واپس آتے ہیں کہ لڑکی کے پاس دوسرا سیمسنگ کا ہے، مجھے نوکیا کا نہیں چاہیے. کم اچھے خاصے دام کم کرتے ہیں اور مزہ آ جاتا ہے. پھر آگے وہ 8-10 دن تو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، نفع لے لیتے ہیں. ایسے پاگل اور دیوانے ہیں شرک خفی. اب تو میں اس پر تو بیان بھی مزید نہیں کر سکتا، ان گناہوں کے اندر کتنا اللہ سے دوری ہو رہی ہے جناب. پھر اللہ جو کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھ لو. آپ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا اللہ والے ان کے غلام ان 2 آیتوں پر ایمان دل کے اندر اتروا لیتے ہیں، منزل آسان ہو جاتی ہے. پھر بخاری شریف کی حدیث پاک بتا دیا، آنکھوں کا زنا بتا دیا، لعنت کا بتا دیا. پھر حدیث پاک النساء حبائل الشیطان، یہ عورت جو ہے وہ شیطان کے جال ہے. پھر حدیث قدسی ان النظر سہام من سہام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوت فی قلبی، جس نے شیطان کا تیر ہے بد نظری زہر میں بجھایا ہوا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں جس نے میرے خوف سے نظروں کی حفاظت کی اس کے موجودہ ایمان کو حلاوت ایمانی میں بدل دوں گا. پھر کیا وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الی بشارت حسن الخاتمہ. خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ کی ذات ملے گی. دوسرے عبادات پہ ثواب، دوسرے گناہ چھوڑنے پر ثواب. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری کو چھوڑنے پر اللہ کی ذات. اور ان سب چیزوں کے اندر کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں. حضرت والا سے حدیث پاک سنی کل امتی معافن الا المجاہرون، سب کے سب معافی کے قابل ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والا معافی کے قابل نہیں. اب یہ ملنا، بے حیائی، تنہائیاں، ہوٹلیں بک کرانا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب اور داڑھی منڈانا اور ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر ڈے، مال میں دھکے کھانا، ذلیل حرکتیں کرنا، یہ سب کھلم کھلا گناہ نہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب پر حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے یغزو کا حکم دے کر ہمیں بربادی سے بچا لیا کہ نامحرم کو دیکھنا نہیں، اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرم گاہ، اس کی تم مجھے ضمانت دو، یعنی کہ حفاظت کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. آپ دیکھ لیں رمضان کی کتاب دیکھ لیں یا میرے پیارے شیخ کی کتاب دیکھ لیں، دو جگہ جگہ لکھا ہوگا کہ آنکھ بچاؤ زبان بچاؤ. اور بھی ہے لیکن زیادہ تر اسی کی نصیحت ہوگی کہ رمضان کا نور نکل جاتا ہے. نوجوان سگریٹیں پی رہے ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ رمضان کی بات عرض کروں گا. لڑکے سے ملنا، لڑکی سے ملنا، فلم الگ، گانا الگ، کلب الگ، ناچ الگ، ہوٹلیں الگ، یہ سب جگہ جگہ جانا پڑتا تھا جس بے حیا کو بے حیائی کرانی ہے، اب سب ایک جگہ پر. اور پھر اس کے بعد بدفعلیاں، زنا کی دعوتیں، بدماشیاں، گندے گندے ایڈ آ رہے ہیں، پھر ان سے رابطے کرنا اور ایسے ملکوں میں پھر وہاں پر جانے کی بھی فکر کرنا.